بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشیل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج کی نئی اپڈیٹ اور ایک خوشخبری بھی ہے کہ پاکستان کے تمام عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے اور بہت ایک اچھی خوشخبری ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے امیر اور قائد محترم امیر المجاہدین حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہو گئے ہیں اور اس وقت وہ اپنے مرکز لاہور کے مرکز رحمت للعالمین مسجد جو ان کا اپنا مرکز ہے وہاں پر موجود ہیں، اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی زیادہ جمع غفیر میں ان کا استقبال ہوا، اور آج عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جذبات تھے وہ قابل دیکھنے کے قابل تھے، مگر اس منظر کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت چاہے پاکستان کے اندر اور اوورسیز پاکستانی مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ ابھی چند اور ابھی عرس مبارک بھی شروع ہونے والا ہے۔ امیر المجاہدین شیخ الاسلام امام خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی شروع ہونے لگا ہے، تو اسی ضمن میں یہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی اس سے پہلے رہائی ایک قابل تحسین عمل ہے، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے مشن سے بالکل نہیں ہٹے، وہ بالکل ڈٹے رہے۔ ظلم اور تشدد اور قید و بند کی صحبتیں انہوں نے جھیلیں، اس کے باوجود وہ جھکے نہیں اور اپنے مطالبات پر ڈٹے رہے اور اپنے مشن پر ڈٹے رہے، اور اپنے بابا جان رحمۃ اللہ علیہ کے مشن پر وہ قائم رہے، اور حکومت وقت اور جو ان کے پیچھے جو لابی ہے ان کو بہت بری حد تک شکست ہوئی ہے، اور یہ مسئلہ ایسے ہی حل نہیں ہونا تھا، کیونکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے، دھرنا دیا اور مطالبات کے حق میں بھی دھرنا دیا، اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی جو رہائی ممکن ہو سکی ہے وہ اسی دھرنے کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکی ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن اور ان کے ساتھ جو شامل جو علماء مشائخ تھے ان کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ جب مشکل ترین صورتحال ہو گئی تھی تو حکومت وقت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مفتی اعظم پاکستان اور ان کے ساتھ شامل جو علماء تھے ان سے منت ترلے کرنے پڑے کہ بھئی کچھ کریں، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ بھی اس بیچ میں ثالث بنیں۔ تو مفتی منیب الرحمن صاحب نے صاف کہہ دیا تھا، آرمی چیف کو بھی، کہ ہمیں حکومت پر بالکل اعتبار نہیں ہے، آپ کو پہلے ضمانت دینی ہوگی اور گارنٹی بھی لینی ہوگی کہ ہمارے ساتھ جو بھی معاہدہ آپ دے پائے گا اس کو آپ عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں مفتی منیب الرحمن صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، کیونکہ ملک کے اندر جو صورتحال بن گئی تھی دھرنے کے دوران، اور حکومت کی طرف سے جیسا فرعونی طاقت کا اظہار اور فرعونی لہجہ استعمال کرنا، اور حکومتی وزراء اور کچھ لبرل لابیز اور قادیانی لابیز اور مگر مچھوں کا ایک اس ملک کے اندر جو کنٹرول ہے، ان کی بھی یہ کوشش تھی کہ خون ریزی کی جائے تاکہ
ہمارا اہل مغرب کی نظر میں ہم زیادہ ان کے وفادار کتے مانے جائیں، مگر مفتی منیب الرحمن اور دیگر تمام علماء مشائخ نے اور عوام نے جو ہے حکومت کی فرعونی جو حکمت عملی تھی یا فرعونی جو چال تھی اس کو مسترد کیا اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور صورتحال مزید بگڑتی گئی اور عوام مزید حکومت کے خلاف جو ہے اٹھ کے کھڑی ہو گئی ظلم کی وجہ سے۔ تو اس سے ساری مشکلات پیدا ہوئیں، جس کی وجہ سے علماء کرام سے انہوں نے رابطہ کیا، مفتی منیب الرحمن صاحب کو پھر اس میں ثالث بنایا گیا، اور انہوں نے اس معاہدے کو عمل درآمد کرانے کے لیے گارنٹی بھی لی اور ضمانت بھی لی، اور تب جا کے یہ ممکن ہو سکا۔ دوسری میں بات کرنا چاہوں گا کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب پر جو 98 مقدمات بنائے گئے، جو کہ اس حکومت کی طرف سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت تو ویسے ہی انتقامی اور اپنے مفادات کو مضبوط کرنے کے لیے وہ مقدمات تو بناتی ہے، مگر مجھے اداروں کی جو شفافیت اور ان کی غیر جانبداری پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ کیا وہ صرف حکومت مخالف جو پارٹی یا حکومت مخالف مذہبی جماعتوں کے خلاف خالی مقدمات بنانے اور بیٹھے بٹھائے مقدمات بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ان کی جو نوکری ہے اصل اس پہ فوکس نہیں کرتے، یا اصل جو کام ہے اس پہ فوکس کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک اہم امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے، اور خاص طور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، جو مذہب سے اسلام کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور آئین پاکستان کے رائٹس کی جو بات کرتے ہیں، ان کے اوپر بے جا مقدمات بنتے جاتے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ دہشت گردوں کے خلاف اتنے زیادہ مقدمات بنے ہوں، جنہوں بلاسٹڈ کیے ہوں، جنہوں نے عوام کی املاک کو نقصان پہنچایا اور سرکاری اداروں پہ حملے کیے ہوں، ان پر اتنے زیادہ مقدمات نہیں بنے۔ پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ کراچی میں ایک وقت تھا کہ بوری بند لاشوں کا کلچر اور قتل و غارت، خون ریزی بہت زیادہ ہوتی رہی ہے، تو اس وقت ان کسی بھی حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے اتنے زیادہ مقدمات بنانے پر کوئی جو ہے وہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ لیکن میں نے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ صرف حافظ سعد حسین رضوی صاحب پر 98 مقدمات تھے، جس میں ایک بھی مقدمات میں وہ مجرم ثابت نہیں ہوئے، نہ کوئی ایویڈنس ہیں، نہ حکومت کے پاس ایویڈنس ہیں، نہ کسی ادارے کے پاس کوئی ایویڈنس ہیں، پھر بھی انہوں نے بیٹھے بٹھائے اتنے مقدمات بنا لیے۔ تو اس سے یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی غیر جانبداری پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اور دوسری بات ان کی شفافیت پر بھی۔ تو اداروں کو، اور وقت اس ضرورت اس بات کی ہے کہ اداروں کو اور اداروں کے جتنے سربراہان ہیں ان کو غیر جانبدار بنایا جائے، اور ان میں جو ہے یہ یعنی حکومتی جو حکومت کی پسند ناپسند اور مختلف پارٹیوں کی مرضی پر جو ہے وہ چلنا، یا ان کے مرضی کے مطابق مقدمات بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ اب بند ہونا چاہیے۔ عوام پر اعتماد تبھی بحال ہو سکتا ہے اداروں کے اوپر، جب ادارے جو ہے وہ اپنے جو ان کا کام ہے اس پہ فوکس کریں۔ یہ تو نہیں ہوئی کہ جس پارٹی کو کوئی بندہ یا پارٹی یا جس سے کوئی مسئلہ ہو تو اس کے اوپر آپ مقدمات بنانا شروع کر دیں ان کی مرضی کے مطابق۔ اس طرح سے پھر عوام کے اندر جو ہے وہ اعتماد ختم ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ رہا ہوئے ہیں۔ میں آج تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان مزید اور زیادہ مضبوط ہو کے ابھرے گی، اور بلکہ وہ اور زیادہ مضبوط ہوئی ہے اس ظلم کے باوجود۔ تو اللہ تعالیٰ مزید جو ہے انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور ان سے تحریک کے تمام لوگوں سے اور ان کے ووٹروں اور سپورٹوں سے یہی کہوں گا کہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں، اور جیسا کام پنجاب میں ہو رہا ہے باقی شہروں اور صوبوں میں بھی جو ان کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ادھر اپنے اپنے شہروں اور صوبوں میں بھی ایسا ہی بہتر انداز میں کام کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔